حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو خالق کائنات نے بڑا مقام اور بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ آپ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ آپ وہ عظیم ہستی ہیں جس کو رب ذوالجلال نے علوم ظاہریہ اور علوم باطنیہ سے نوازا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی اگر بات کی جائے تو اخلاق اور عادات، گفتار و کردار میں نبی علیہ السلام سے بہت زیادہ مشابہت رکھتی تھی۔ حضرت سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، نبی علیہ السلام سے مشابہت رکھنے والی اگر کوئی خاتون دیکھنی ہو تو وہ فاطمۃ الزہرا کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی کی طرح بیٹھا کرتی تھی اور نبی علیہ السلام جیسے چلتے تھے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح چلتی تھی۔ نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ تعالی وسلم کے ظہری وصال کے بعد تقریباً 5 یا 6 ماہ بعد 3 رمضان المبارک سن 11 ہجری کو آپ کا وصال ہوا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی مبارک ہم سب مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اگر آج کی عورت چاہتی ہے کہ میں اپنے گھر کو جنت کا گہوارہ بناؤں تو اسے حضرت سیدہ طیبہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ اگر ایک عورت چاہتی ہے میں اپنے بچوں کی صحیح طریقے سے تربیت کروں، میں اپنے شوہر کے ساتھ زندگی بہترین بسر کروں، تو اسے چاہیے ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مبارک کا مطالعہ کرے اور اسے پتہ چل جائے گا کہ میں نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی عبادت بھی بے مثال تھی۔ آپ کو قرآن سے بڑی محبت تھی، نماز کے ساتھ بڑی محبت تھی۔ آپ کی زبان پر ہمیشہ ذکر الہی جاری رہتا تھا۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنی والدہ ماجدہ کو دیکھا ہے کہ آپ پوری رات عبادت میں مصروف ہوتی تھیں۔ جب نماز فجر کا وقت ہو جاتا تو آپ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگا کرتی تھی۔ اپنے لیے دعا نہیں مانگتی بلکہ امت کی بخشش کے لیے دعا مانگا کرتی تھی۔ میں نے عرض کی، امی جان اپنے لیے آپ دعا کیوں نہیں کرتی؟ تو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، بیٹا پہلے پڑوس ہے بعد میں گھر ہے۔ سبحان اللہ، یہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کے کردار کو اپنانے کی آج ہمیں اشد ضرورت ہے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو قرآن کی تلاوت سے کتنی محبت تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کھانا پکاتی تو اس وقت بھی آپ کی زبان پر قرآن کی تلاوت جاری ہوتی۔ اللہ اکبر! آج ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو سیرت فاطمۃ الزہرا سے سیکھنا چاہیے کہ اگر ہم کچن کا کام کر رہی ہیں، کیا ہماری زبان پر قرآن کی تلاوت جاری ہے، اللہ کا ذکر جاری ہے، یا ہماری آنکھوں کے سامنے ٹی وی کی سکرین ہے اور اس کے اوپر ہم ڈرامہ دیکھ رہی ہیں، یا ہمارے کانوں میں بوفر ہے ہم گانا سن رہے ہیں۔ سوچنا چاہیے، اپنے کردار کو بہترین بنانا چاہیے۔ حضرت سیدہ طیبہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی مبارک سے ہمیں بہت سارے بہترین سبق ملتے ہیں۔ جب آپ کی رخصتی ہوئی، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجیت میں آپ تشریف لائیں تو 3 دن گزر گئے ہیں۔ پہلے 3 دن حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ رات کو عبادت میں، آپ قیام میں، ساری رات آپ بستر پر نہیں سوتے بلکہ عبادت الہی میں مصروف ہوتے اور صبح کے وقت روزہ رکھتے تھے۔ جب 3 دن گزر گئے ہیں
تو حضرت جبریل امین اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو سلام بھیجتا ہے، اور یہ ان دونوں نے، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے اور علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 دن شادی کو ہوئے ہیں، رات ساری عبادت میں لگے رہتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے ان کے پاس جاؤ اور ان کو کہو کہ اللہ تمہاری وجہ سے فرشتوں کے سامنے فخر کر رہا ہے، اور تم دونوں نے قیامت کے دن مسلمانوں کی شفاعت کرنی ہے۔ گویا حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شفاعت سے بہت سارے گناہ گار جنت میں جائیں گے۔ وہ عظیم گھرانہ جو ہمارے لیے راتوں کو اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر بخشش کی دعائیں کر رہا ہے، آج ہم نے ان سے کتنی وفا کی ہے، آج ہم نے ان کی سیرت پر کتنا عمل کیا ہے۔ مجھے بھی سوچنا چاہیے، آپ کو بھی سوچنا چاہیے، عبادت سے کتنی لگن تھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اکثر آپ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتی تھی۔ آج ہمیں اپنے گھر کا جائزہ لینا چاہیے۔ ہماری ماں ہے، وہ قرآن کتنا پڑھتی ہے، ہماری بیٹی ہے، وہ قرآن کا کتنا فہم رکھتی ہے، قرآن کو پڑھتی کتنی ہے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے فاطمہ الزہرا کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے حد محبت فرماتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے گھر تشریف لے جاتے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی اور آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا کرتی اور اپنی جگہ پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بٹھا دیتی تھی۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لاتی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ اللہ اکبر، کس ہستی کے لیے استقبال کر رہے ہیں؟ جو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، وہ اپنی لخت جگر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے استقبال کر رہے ہیں۔ آپ کا ہاتھ مبارک چومتے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی جگہ پر بٹھا دیتے۔ آج ہمارے لیے بھی سبق ہے، اگر بیٹی گھر میں آ جائے تو اسے عزت دینی چاہیے، اسے تقریم دینی چاہیے، اس سے محبت کرنی چاہیے، اس سے شفقت کرنی چاہیے۔ اگر باپ بیٹی کے گھر جائے تو بیٹی کو چاہیے کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جیسا کردار اپنانا چاہیے کہ باپ کو کیسے ادب اور احترام کے ساتھ ملنا ہے، اس کو کیسے محبت دینی ہے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر سے برکتیں اٹھ گئی ہیں، اس کی اصل ریزن یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ پاک چھوڑ دیا ہے، ہم نے آل بیت اطہار کا وہ مقدس طریقہ چھوڑ دیا ہے۔ اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں خوشیاں لوٹ آئیں، ہمارے گھروں میں برکتیں لوٹ آئیں، ہمارے گھروں میں سکون لوٹ کر آ جائے تو ہمیں جانا پڑے گا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت طیبہ کے اوپر۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ عظیم ہستی ہیں جن کے اس امت پر بہت زیادہ احسانات ہیں۔ آل بیت اطہار کا جب بھی نام لیا جائے تو ادب اور احترام کے ساتھ لیا جائے۔ اللہ ہم سب کو آل بیت اطہار کی بے ادبی سے محفوظ فرمائے، ان کے ساتھ محبت عطا فرمائے، ان کے ساتھ عقیدت عطا فرمائے۔